ایک دور تھا جب آسمان کی رنگین دنیا میں بے شمار پریاں بستی تھیں۔ ان کے پروں میں چمک ایسے جھلملاتی تھی جیسے رات کے آسمان میں بے شمار ستارے ایک ساتھ روشن ہو گئے ہوں۔ ان پریوں میں ہر ایک کی اپنی پہچان اور جادو تھا۔ کوئی پھولوں کی خوشبو سے جادو جگاتی، کوئی بارش کی بوندوں سے رنگ بھرتی، اور کوئی ہوا کے جھونکوں کو نغموں میں بدل دیتی۔ لیکن ان سب میں ایک پری سب سے زیادہ خاص تھی، جس کا نام زینی تھا۔ زینی پری کو دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی حیرت زدہ ہو جاتا۔ اس کی آنکھیں نیلے نیلم کی مانند تھیں، جن میں چمک ایسے تھی جیسے کسی نے ستارے قید کر لیے ہوں۔ اس کے بال لمبے اور ریشم کی مانند نرم تھے، جو ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ لہراتے اور فضا کو خوشبو سے بھر دیتے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان اس کا جادوئی میک اپ تھا۔ وہ جب اپنی پلکوں پر رنگ بھرتی تو قوسِ قزح کی جھلک ہر طرف بکھر جاتی۔ جب ہونٹوں کو رنگ دیتی تو خوشبو کی لہریں پھیل جاتی، اور جب رخساروں پر چمک لگاتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ پریوں کی دنیا کو خواب نگر کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جہاں رنگوں اور روشنیوں کی حکمرانی تھی۔ درختوں کے پتے زمرد کے مانند، پھولوں کی پنکھڑیاں موتیوں جیسی، اور ندیوں کا پانی چاندنی کی طرح شفاف۔ یہاں کی پریاں ہر شام اکٹھی ہوتیں، خوشبوؤں سے بھرے باغات میں ناچتیں اور اپنی جادوئی میک اپ کے جلوے دکھاتیں۔ جب زینی پری آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اس کا عکس مزید حسین ہو جاتا۔ باقی پریاں رشک سے اسے دیکھتیں، لیکن کبھی حسد نہ کرتیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ زینی کا حسن اس کے دل کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے۔ ایک دن خواب نگر کی ملکہ پری نے اعلان کیا، وقت آ گیا ہے کہ ہماری بستی کا سب سے بڑا خزانہ سامنے آئے۔ جو پری اس خزانے کو ڈھونڈ نکالے گی وہ خواب نگر کی سب سے عظیم پری کہلائے گی۔ یہ خزانہ ایک قیمتی موتی تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس موتی میں حسن کی اصل طاقت ہے۔ جو اسے پا لیتا اس کی خوبصورتی ہمیشہ قائم رہتی۔ پریاں یہ سن کر خوش بھی ہوئیں اور فکر مند بھی، کیونکہ موتی کو حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ زینی پری نے عزم کیا کہ وہ موتی ضرور لائے گی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر نیلا سایہ لگایا تاکہ اندھیروں میں روشنی دیکھ سکے، ہونٹوں پر سرخ رنگ لگایا تاکہ بہادری ہمیشہ ساتھ رہے، اور رخساروں پر چاندنی کی چمک لگائے تاکہ راستہ کبھی مدھم نہ ہو۔ زینی سب سے پہلے اندھیروں کی وادی میں پہنچی۔ یہاں سایہ پری رہتی تھی، جو ہمیشہ حسد میں جلتی تھی۔ اس نے زینی کو دیکھتے ہی کہا، تم موتی لینے آئی ہو؟ یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ حسن صرف چمک دمک سے نہیں، طاقت اور جادو سے ہوتا ہے۔ زینی مسکرا کر بولی، طاقت عارضی ہے، لیکن دل کی روشنی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چمک سے اندھیروں کو مٹا دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اگلا پڑاؤ نیلے سمندر کی گہرائی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ قیمتی موتی وہیں چھپا ہے۔ زینی پانی میں اتری تو وہاں نیلم پری نے کہا، اگر موتی چاہیے تو تمہیں اپنے حسن کی قربانی دینی ہوگی، تمہارا جادوئی میک اپ ختم کرنا ہوگا۔ زینی نے تھوڑی دیر سوچا، پھر نرمی سے کہا، خوبصورتی اگر صرف رنگوں اور میک اپ پر ہو تو وہ وقتی ہے، اصل حسن دل کا ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے رخساروں کی چمک دھو دی، ہونٹوں کا رنگ مٹا دیا اور آنکھوں کا سایہ صاف کر دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ قربانی دی، سمندر کے بیچ روشنی پھوٹی اور موتی خود اس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ زینی موتی لے کر واپس جا رہی تھی کہ اچانک ایک نیا منظر اس کے سامنے آیا۔ یہ پرستان کا شہزادہ تھا، جس کا نام ازلان تھا۔ اس کے پاس سنہری تلوار اور نیلے پروں والا گھوڑا تھا۔ ازلان انسانی دنیا سے نہیں بلکہ پرستان کی شاہی دنیا سے تھا۔ وہ نہ صرف بہادر تھا بلکہ اپنے نرم دل اور انصاف پسندی کے لیے بھی مشہور تھا۔ ازلان نے زینی کو دیکھ کر کہا، میں نے کئی پریوں کو دیکھا، لیکن تمہارے حسن کی بات ہی اور ہے۔ تم نے موتی جیتا، لیکن اصل جیت تمہارے دل کی روشنی ہے۔ زینی نے مسکرا کر جواب دیا، یہ موتی حسن کی علامت ضرور ہے، مگر اصل حسن تو دل کی پاکیزگی ہے۔ ازلان زینی کے ساتھ خواب نگر آیا۔ ملکہ پری نے سب کے سامنے اعلان کیا، زینی پری آج سے نہ صرف ہماری بستی کی سب سے حسین پری ہے بلکہ سب سے عظیم بھی ہے۔ اس نے قربانی، ہمت اور سچائی سے قیمتی موتی حاصل کیا ہے۔ اس دن خواب نگر روشنیوں اور خوشیوں کے جگمگا اٹھا۔ زینی اور شہزادے ازلان کی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ دونوں نے مل کر پریوں کی بستی کو مزید حسین بنایا۔ زینی کا حسن پہلے سے زیادہ نکھر گیا، کیونکہ اب اس کے ساتھ ازلان کی محبت اور اعتماد بھی شامل ہو گیا۔
پریاں آج بھی کہتی ہیں کہ حسن کا اصل راز صرف میک اپ یا ظاہری رنگوں میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور محبت میں ہے، اور قیمتی موتی اس بات کی علامت ہے کہ خوبصورتی صرف ظاہری نہیں بلکہ اندرونی روشنی سے جنم لیتی ہے۔